شیطان کی انسان سے دشمنی۔ ہر مبلغہ بیان کرنے سے پہلے کم از کم 3 بار پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی برکت۔ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جن میں نہ تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یقیناً ہر انسان اپنے دشمن سے نفرت کرتا ہے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن جتنا زیادہ مضبوط ہو، اس سے محفوظ رہنے کی اتنی ہی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، اسی قدر حفاظتی تدابیر بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن شیطان ہے۔ اولیاء کرام سے لے کر عام انسان تک ہر ایک سے دشمنی رکھتا اور ان کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شیطان کی پہچان کروائی ہے۔ آج کے بیان میں شیطان کی انسان سے دشمنی کے متعلق آیات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین کے واقعات اور شیطان کے وار کو ناکام بنانے کے طریقے بھی سنیں گے۔ کاش پورا بیان اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے شیطان کی انسان سے دشمنی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے، اور اس دوران چند دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو بارش ہونے لگی، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سیراب ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر ایک نور دیکھا جس سے ایک کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے یہ آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدلا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر شیطان نے یوں وار کیا کہ اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کریم کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کر ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 بزرگوں کو گمراہ کر دیا۔ انسان کے دشمن شیطان کے اس وار کو ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر ناکام بنا دیا، یہ صرف میرے رب کا کریم کا فضل و احسان ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا شیطان لعین عام انسانوں سے تو دشمنی رکھتا ہے، مگر اللہ والوں سے اس کی دشمنی اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ان کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے وار کرتا ہے، کئی بار ناکام ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوتا، جیسا کہ بیان کردہ واقعہ میں پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی کو بہکانے کے لیے یہ وار کیا، میں نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وار کو ناکام بنا دیا۔ ذرا سوچئے، مخلوقات میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟
یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نمازی تھے کہ ان کی مثل کوئی نمازی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی مثل کوئی عبادت کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ان پر تو تہجد بھی فرض تھی، اگرچہ وہ مالک شریعت ہیں مگر رب کریم کے احکام پورے فرمائے۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اس بات کا ذکر اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اسی دشمنی کے اظہار کے لیے کئی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ شیطان کبھی ریاکاری کروا کر نیکیاں برباد کروا دیتا ہے، کبھی وسوسے ڈال کر نیکیاں کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، کبھی مسلمانوں میں دشمنی اور پھوٹ ڈلوا کر غیبتوں اور تہمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی جھوٹ بلوا کر آخرت کو تباہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حسد کے کانٹے دل میں چبو کر دوزخ کی آگ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تکبر میں مبتلا کر کے اپنی دشمنی کا نشانہ بناتا ہے، کبھی واہ واہ کی خواہشات میں گرفتار کروا کر نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے، کبھی مسلمانوں کے دلوں میں چھپی دشمنیاں پیدا کر کے اپنا کام نکالتا ہے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی پر ابھار کر دنیا و آخرت میں ذلیل کرواتا ہے، کبھی بیماری پر بے صبری اور چیخو پکار کروا کر صبر کے بے حساب ثواب سے محروم کروا دیتا ہے، کبھی نمازوں سے، کبھی فرائض سے، کبھی فرائض لازم علم دین سے دور کر دیتا ہے، کبھی تلاوت قرآن پاک سے روکتا ہے، کبھی نیک اعمال کرنے میں سستی ڈالتا ہے۔ الغرض شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے طرح طرح سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کے ہر وار سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہماری نیکیاں کرنے نہیں دیتا۔ اگر ہم خوب کوشش کر کے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو شیطان ہماری عبادت، صدقات و خیرات کو مقبول ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ ہماری عبادت میں کوئی ایسی غلطی کروانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے ضائع کر دے، یا پھر عبادت کے بعد ہمارے دل میں مشہور ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ہماری نیکیوں کا چرچا کرے نہ کرے، ہم خود بلا ضرورت شرعی اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے باز نہیں آتے، اور یوں شیطان کے پھیلائے ہوئے ریاکاری کے جال میں پھنستے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ آئیے ریاکاری کی چند مثالیں سنتے ہیں۔ خیال رہے ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا سارا دارومدار نیت پر ہے، لہٰذا جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں وہ اگرچہ ریاکاری ہی کی ہیں، لیکن کئی مقامات پر نیت کے فرق سے احکام میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ نمبر 1، فن قرات اس لیے سیکھنا ہے کہ قاریہ کہا جائے۔ نمبر 2، اس لیے عاجزی کے الفاظ مثلاً گنہگار، ناکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ اسلامی بہنیں سادہ مزاج سمجھیں اور عاجزی کی تعریف کریں۔ اسلامی بہنوں سے اس لیے اچھے طریقے سے ملنا کہ اچھے اخلاق والی کہلائیں۔ دعا وغیرہ میں رونا آ جائے تو اس لیے آنسو پوچھتے رہنا کہ اسلامی بہنوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پوچھ لیتی ہے۔ نمبر 5، اسلامی بہنوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا: مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بڑے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں حساب کیسے دوں گی وغیرہ۔ اسلامی بہنوں پر اپنی دنیا سے بے رغبتی اور نیک نامی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا: میں تو مالدار اسلامی بہنوں سے ملنے سے بچتی ہوں۔ نمبر 7، کسی کی مصیبت کا سن کر ہمدردانہ جملے کہنا کہ اسلامی بہنیں رحم دل کہیں۔ ہاتھ میں اس لیے تصویر رکھنا اور نمایاں کرنا
یا اسلامی بہنوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا ہلا کر یا انہیں آواز پہنچے اس طرح درود اذکار پڑھنا کہ نیک سمجھا جائے۔ نمبر 9، اسلامی بہنوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وغیرہ مواقع پر سنتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا، جبکہ اکیلے میں سنتوں کا اہتمام نہ کرنا۔ نمبر 10، دعوت میں یا اسلامی بہنوں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ وہ اسے سنت کی پیروی کرنے والی اور کم کھانے والی تصور کریں۔ اللہ پاک ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ریاکاری سے بچنے کے لیے عبادت کے دوران بھی شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان مسلسل ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا جس طرح نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر نیکی و عبادت کے دوران اسے قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ اس طرح سوچنا اور غور و فکر کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر ناممکن نہیں۔ آغاز میں یہ کام بے حد مشکل محسوس ہو سکتا ہے، لیکن جب کوشش کر کے ایک عرصے تک اس پر صبر کیا جائے تو اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ کامیابی دینے والی ذات رب کریم کی ہے۔ ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل تو ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ سامنے جو شہر ہے، اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی اور لوگ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا، اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھیں۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر چپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی۔ اس بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دو سپاہی بازار سے گزر رہے تھے، جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھی شیرے کے برتن میں جا گری اور مر گئی۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہیوں نے حلوائی کو ہلاک کر دیا۔ حلوائیوں کے عزیزوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں کو مار ڈالا۔ جب لشکر کو اپنے دو سپاہیوں کی موت کا علم ہوا تو لشکر نے غصے میں آ کر پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیان کردہ واقعے میں جو سبق ہمارے لیے موجود ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود بھی جھگڑوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس شیطانی کام سے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ بس ایسا اوقات صرف غلط فہمی کی بنیاد پر بہت سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ کئی گھر بلکہ کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ہمیں لڑوانا بھی چاہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے شیطان کے اس ہتھیار کو ناکام بنائیں اور اپنی اسلامی بہنوں سے محبت، اچھے اخلاق، نرمی اور بھلائی سے پیش آئیں۔ یاد رکھیے، جھگڑے کا ایک سبب اعتراض بھی ہے، یہ اعتراض ہی جھگڑا ہے۔ اسی اعتراض برائے اعتراض کے بعد ہی بات بگڑتی ہے اور نوبت لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی کی اصلاح مقصود ہو یا کسی معاملے کی طرف توجہ دلانے کا ارادہ ہو تو اعتراض سے رویانہ اپنانے کے بجائے سمجھانے والا انداز اختیار کیجیے۔ نرمی سے اور علیحدگی میں اس کو اس کے عیب پر آگاہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری اسلامی بہنوں کے سامنے اس کی اصلاح کرنا اسے ذلیل کرنے اور اسلامی بہنوں کے نظروں سے گرانے کی طرح ہے۔
جس کے نتیجے میں سامنے والی لڑائی کر کے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی جھگڑا نہ کیجیے اور نرمیوں، محبت اور صبر سے کام لیجیے۔ ہاں، اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑے، اگر لڑنا ہی ہے تو نفس امارہ سے لڑائی کریں، اگر لڑنا ہی ہے تو گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے شیطان کا مقابلہ کیجیے، اگر لڑنا ہی ہے تو غیبت و تہمت کے خلاف اعلان جنگ کر کے مقابلہ کیجیے، اگر لڑنا ہی ہے تو فلموں ڈراموں سے لڑائی کیجیے، اگر لڑنا ہی ہے تو سود کے خلاف لڑائی کیجیے، اگر لڑنا ہی ہے تو دھوکے سے لڑائی کیجیے، اگر لڑنا ہی ہے تو بدگمانیوں اور تہمتوں کے خلاف دشمنی کا اظہار کیجیے۔ الغرض، لڑنا ہی ہے تو برائیوں سے لڑیے اور معاشرے کو نیکیوں کی طرف لے جائیے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں تو اپنی طرح طرح کے ہتھیاروں اور وسوسوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہی ہے، مگر موت کے وقت بھی لوگوں کو بہکانے، گناہوں پر اکسانے اور دولت ایمان چھین کر انہیں بھی اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ شیطان کو خود توبہ کی توفیق نہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا انسان توبہ کر کے اس کے ساتھیوں کی فہرست سے نکل کے راہ جنت کا مسافر بن جائے۔ اسی وجہ سے وہ دنیا میں توبہ سے روکنے، موت کے وقت ایمان چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، آخری سانس تک بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر دوزخ کا حقدار بن جائے۔ شیطان انسان کے دل میں جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ وسوسے بعض اوقات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بیچانا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کبھی تقدیر کے بارے میں وسوسہ، ایمانیات کے بارے میں وسوسہ، کبھی عبادات کے بارے میں وسوسہ، کبھی پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں وسوسہ، اور کبھی یہ نامراد شیطان اللہ پاک کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ آئیے اس کے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو شیطان بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے ان سے پوچھا، تم نے عمر مناظروں میں گزاری، خدا کو بھی پہچانا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا، اس پر کیا دلیل؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل قائم فرمائی، وہ مردود فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے۔ اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل قائم کی، اس نے یہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں حضرت نے قائم کی اور اس نے سب توڑ دی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت پریشانی میں اور نہایت مایوس، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت النجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی کہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بے دلیل ایک مانا۔ معلوم ہوا ایمان کی سلامتی ایک اچھے خاتمے کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔ الحمدللہ پیر و مرشد کی باطنی توجہ سے بھی شیطانی واروں سے حفاظت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان موت کے وقت وسوسوں کے ذریعے مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے، ایمان کی سلامتی، نیکیوں پر استقامت پانے، پابند سنت بننے، گناہوں سے سچی نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کیجیے، کیونکہ اچھی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں سے نفرت اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ فی زمانہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کر ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جائیں تو آج ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ شیطان مردود کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ یہ کون تھا اور اس پر یہ آفت کیوں آئی کہ اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ یاد رکھیے،
بدبخت و لعنتی قرار دیے جانے سے پہلے شیطان خوبصورت، حسین، بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا فرشتوں کا سردار تھا۔ اس کو فرشتوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کو جس شیطان کہا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار بننے سے پہلے یہ 40,000 تک جنت کے خزانے کا نگران رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو بیان سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین فرشتوں جیسی حضرت جبرائیل و حضرت عزرائیل وغیرہ کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانین یعنی سورج چاند سے زیادہ روشن چہرے والے مخصوص فرشتوں کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کے طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے میں زاہد، تیسرے میں عارف، چوتھے میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزرائیل تھا، جبکہ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ جب اللہ پاک نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ کا ہو کر اس سے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتوں نے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی افسوس نہ ہوا، تو اس کے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے کر نکال دیا۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کی سر کی طرح سینہ، بڑے اونٹ کی کوہان جیسا چہرہ، ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ ایسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا حقدار بن گیا، اور تب یہ ابلیس مردود اور شیطان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ابھی ہم نے شیطان کے متعلق سنا کہ یہ کتنا بڑا عبادت گزار، علم والا تھا، لیکن اس کو ایک گناہ کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود قرار دے کر نکال دیا گیا، اور وہ گناہ ہے تکبر۔ تکبر شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے یہ لوگوں سے اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو اللہ پاک کی ناراضگی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تکبر ہلاک کر دینے والی عادت ہے۔ تکبر کرنے والے اللہ پاک کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ تکبر کرنے والے بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے۔ تکبر کرنے والے قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے بدبخت ذلیل و رسوا ہو کر دوزخ میں داخل کیے جاتے ہیں۔ آئیے تکبر کی تعریف سنتے ہیں۔ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کے مخالف اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جاتے ہیں اسے متکبر کہتے ہیں۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے عاجزی کے فضائل کو سامنے رکھیے اور اس طرح غور و فکر یعنی اپنا محاسبہ کیجیے کہ میدان محشر میں ہر ایک اپنے کیے کا حساب دے گا، تو مجھے بھی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تکبر کی وجہ سے میرا رب کریم مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے دوزخ
میں جھونک دیا گیا تو دوزخ کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ اس طرح اپنا محاسبہ کرنے سے انشاءاللہ تکبر سے بچنے میں کافی مدد ملے گی۔ اسی طرح تکبر اور دیگر برائیوں سے نجات کے لیے یوں دعا کیجیے: یا اللہ، میں نیک بننا چاہتی ہوں، تکبر اور دوسری تمام برائیوں سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، مگر نفس و شیطان کی آڑے آ جاتے ہیں تو ان کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما، مجھے نیک بنا دے، عاجزی کی نعمت عطا فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو آپ لائک کر دیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔